بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ دیکھیے پچھلی صورت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے تسبیح پر، اس کی تسبیح کرو، اگلی صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے تو تم بھی کرو، تم کیوں اس سے انحراف کرتے ہو؟ یہ ہر شے اس کی بندگی کر رہی ہے، یعنی اس کے حکم کے تابع ہے۔ سورج اپنا رستہ اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے تو تم بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہاں سے 10 صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن میں سے 5 کے آغاز میں تسبیح کا ذکر ہے۔ یہ 10 کی 10 صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں بھی یوں ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے جو آخری 5 سال ہیں اس دور میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ اس دور کا یہ خاص بات ہے کہ ایک ایسے لوگ بھی بیچ میں آ چکے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تو وہ جو اصول کی سطح ہے جس میں محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے، اب کہیں قرآن میں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ جی اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرو، ہاں ذکر ضرور ہوگا والذین آمنوا اشد حبا للہ، صیغہ امر میں نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ بیان ملے گا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وفادار اللہ کے رہو، خلوص اللہ سے رکھو، یہ خلوص مخلصین اللہ الدین آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں وہ ان میں کم ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایمان اگر دل میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوں گی۔ سچائی ہے، سچے رہو، عہد کی ایفا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا کمی نہ کرو، جو اللہ سے عہد کیا ہے اس سے انحراف نہ کرو، اور اگر اللہ سے محبت کسی اور شے کی بڑھ جائے گی تو فاسق ہو جاؤ گے۔ واللہ لا یحب الفاسقین، ایسے فاسقوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ قتال سے انحراف کرنے والوں کو بھی یہی کہا، اور 8 محبتوں کے مقابلے میں 3 محبتوں کو ترجیح نہ دینے والوں کو بھی یہی کہا کہ وہ فاسق ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ لیول ہے، یہ فقہ کا لیول نہیں ہے، یہ اس آپ کی دنیا کے عام جو معمولات ہیں دین کے ان سے متعلق نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی سطح ہے۔ اللہ سے خصوصی تعلق کے اعتبار سے جو آپ کے کردار ہونا چاہیے، عباد الرحمن والا جو کردار بنتا ہے اس کردار میں کمی نہ ہو، لیکن جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا تو کمی ہو جائے گی۔ تو ان 10 صورتوں میں در حقیقت ان کمیوں کی طرف ان مسلمانوں کو اشارہ کیا گیا جو نئے شامل ہوئے، لیکن یہ کہ ابھی وہ اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے تھے جو باقی صحابہ نے قائم کر رکھا تھا۔ ہمارے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت اس لیے ہو گئی ہے کہ ہماری تو اکثریت ویسے لوگوں کی ہے، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، لہٰذا زیادہ تر کا معاملہ یہی ہے کہ منہ پہ تو اسلام ہے لیکن وہ جو دل کے پر ایمان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ مترتب نہیں ہو رہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے، اور یہ در حقیقت قرآن مکی قرآن کے بعض مضامین کا اور مدنی قرآن کے بعض مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب یہ سورہ حدید کا جو پہلی 6 آیات ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مکی قرآن میں اللہ کا جو تعارف ہمارے سامنے آیا ہے، یا یہ کہ میں نے خاص طور پہ آپ کو نوٹ کروایا تھا سورہ انعام میں، بار بار نوٹ کرایا تھا کہ ایک اللہ وہ ہے جو آپ نے خود بنا رکھا ہے، آپ کے خیال میں اللہ کے نام سے آپ کا ایک تصور بنتا ہے، ایک تعارف قرآن کا وہ قرآن کا ہے جو اللہ کا وہ کراتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اصل اللہ تعالیٰ کون سا ہے جس کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے جو ان 6 آیات میں آ گیا ہے۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک رکوع پڑھیں گے اس نشست میں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تسبیح کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے حال سے یہ دعویٰ کر رہی ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی درجے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہر ایسی کمی کوتاہی احتیاج سے وہ ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے لیکن ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو یعنی اللہ کے مقام کو پہچانو، اس کے مرتبے کو پہچانو۔ یہ جو تم نے بادشاہ بنا رکھے ہیں ان سے وہ بہت بلند و بالا ہے، ان سب کے ساتھ کمزوری کا پہلو جڑا ہوا ہے، سب کے ساتھ احتیاج ہے۔ کسی کا خاندان اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ اپنی بادشاہی برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی وہ اس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر کوئی آئیڈیالوجیکل گروپ ان کے پیچھے نہ ہو، کوئی پریزیڈیم والے ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے ملک میں تو جب تک 100 لوگ ساتھ نہ ہوں تو پھر کام نہیں چلتا۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، اسے ایسا بادشاہ نہ سمجھ لینا، وہ ان تمام کمیوں احتیاجوں کمزوریوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جو عام طور پہ دنیا میں حکیم ہوتا ہے اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، اور جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اس کی سب سنتے ہیں، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا تجربہ تو یہی بتاتا ہے نا کہ ڈنڈے والا جو ہے نا عام طور پہ ڈفر ہوتا ہے، اور جس کے پاس جو ہے نا وہ عقل ہوتی ہے اس کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا۔ جہاں یہ دونوں کہیں سکندر اور ارسطو مل جائیں وہاں پھر کام اور ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں صلاحیتیں اس میں بیک وقت موجود ہیں، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قہار ہے، چھایا ہوا بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، دانا بھی۔ یہ اگر حکمت اور ڈنڈے والی بات نہ سمجھ میں آئے نا، ایک اور چیز دیکھیں۔ عام طور پہ دولت مند آدمی جو ہے نا اپنی دولت کا بے جا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے پڑوس میں رہنے والا عقل مند سوچتا ہے یار یہ دولت اس طرح بہتر استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اس کو بہتر آتا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ اگر اس سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، جو پرفیکشن دنیا میں نہیں ہے، ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی، ایک خوبی ہوگی دوسری خوبی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کسی بھی عیب سے پاک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اگلا تعارف اس کا یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ اسے بادشاہ مانو یار، اپنے اس خود ساختہ خدا کے تصور سے باہر نکلو، قرآنی تصور اختیار کرو۔ دیکھیں ایمان کی جو ڈیفینیشن ہمیں دی گئی ہے نا ایمان مجمل میں، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ کس اللہ پر؟ کما ہوا باسماء و صفاتہ، جیسے وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ یہ پہلی بات ہے، دوسری آگے چل کے بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ اصول ہے، اس کو مانو بھائی۔ کس اللہ کو مانا ہے تم نے؟ اپنے بنائے ہوئے اللہ کو مانا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کے بتائے ہوئے اللہ کو مانو، اور قرآن کا بتایا ہوا اللہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کسی دوسرے کی بادشاہی گوارا نہیں کرتا جی، دوسرا بادشاہی اس کے علاقے میں قائم کر لے تو وہ ہوتی ہے بغاوت، وہ رٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو جاتی ہے جی۔ پھر لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران کر دی جاتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی رٹ چیلنج ہو گئی ہے۔ تو جو آسمان کا بادشاہ ہے تو اس کی رٹ آسمان پہ تو چل رہی ہے، وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ یہاں اس نے وقتی طور پہ آپ کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، تو کوئی فرعون اٹھ کے نعرہ مار دیتا ہے یہاں میری رٹ چلے گی، اتھارٹی میری ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میری مانی جائے گی، میں ساورن ہوں۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وہو اللہ، کوئی اور نہ زندہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا میں آپ کا دھوکہ ہے، حقیقت کی سطح پہ وہی یہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یہ جب میں نے کہا دھوکہ ہے نا، یہ بات سمجھ لیں۔ کوئی کسی کو گولی مار دے تو ہم کیا مانیں گے؟ اس نے مارا ہے، بدلے میں اسے پھانسی بھی دیں گے، قصاصاً یہ اللہ نے بتایا کرو۔ یہ دنیا کی سطح ہے۔ حقیقت کی سطح پہ دیکھو تو اللہ نے مارا ہے، اللہ نہ چاہتا تو نہ مرتا۔ یہ تو دنیا میں سبب بنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، جس شے کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ یہ بات سمجھنے کو اتنا مشکل نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا۔ والظاہر، وہی ظاہر و باہر ہے۔ اس کا ایک معنی آپ کریں چھایا ہوا ہے، غالب ہے، قہار ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا تو پھر بھی معنی آسان ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر کا معنی بالکل لفظی کریں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے معنی۔ والباطن، اور وہی باطن ہے، یعنی پنہاں اور پوشیدہ، نظر نہیں آتا۔ مشکل مقام ہے، قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ایک ہے، لیکن اسی چیز کو دیکھیں کہ ایک تکوین کی سطح ہے، ایک تشریح کی سطح ہے۔ جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے مارے بغیر تو کوئی نہیں مرتا، لیکن اسباب دنیا میں بنتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ خلق کی سطح پہ، تشریح کی سطح پہ موجود ہیں۔ تکوین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی وہ ہے۔ وہ کیا ہے جی، مرغزاروں میں تو، پتہ بر و بر میں تو، وہ جو ایک ہوتا تھے حمد، تو وہ وہی تو ہی تو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ویسے اس کی قدرتوں کے مظاہر تو ہیں ہی نا، کلمۃ اللہ تو ہیں ہی نا سارے کے سارے۔ وہ جو ہم سورہ کاف کے آخر میں پڑھا تھا کہ یہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، سب اسے علم ہے۔ یہ کل کا لفظ بہت دلچسپ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
ہر آدمی کا اپنا اپنا کل ہے. ایک آدمی نے جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کا کل کوئی اور ہے, جو مزدور ہے اس کا کل کوئی اور ہے. بھائی تمہاری سطح پہ جتنا تمہیں معلوم ہے نا وہ اسے بھی معلوم ہے, وہ سب جانتا ہے جو تمہاری دنیا ہے. جس نے پی ایچ ڈی کر لی, جو جا کے خلاؤں میں گھوم آیا, اس کا کل کوئی اور ہو جائے گا. ہر ایک کے کل کے اعتبار سے گویا بات کر دی, یہ جامع بات ہو گئی. هو الذی خلق السماوات والارض, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. دیکھیے وہ بادشاہی کا دعوے کا حقدار کیوں ہے, استحقاق اس کا کیوں ہے؟ خالق وہ ہے, اس نے بنایا ہے. فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. ثم استویٰ علی العرش, پھر عرش پر متمکن ہوا. دیکھیے پھر بادشاہی کا اشارہ ہو گیا. عرش کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. چپراسی کا تو نہیں ہوتا, مخلوق کا تو نہیں ہوتا, بادشاہ کا ہوتا ہے. غلاموں کا نہیں ہوتا, بادشاہ کا ہوتا ہے. تو عرش پر متمکن ہوا یعنی اس نے اس کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا. وسع کرسیہ السماوات, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے, اقتدار قائم ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض, آسمان سے زمین تک تدبیر امر کرتا ہے, اپنا حکم نافذ کرتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض, ایسا بادشاہ ہے جس سے کوئی شے مخفی, وہ علم کی تشریح ہو رہی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر گھستا ہے, کوئی پانی کی بوند گئی ہے, قطرہ گیا ہے, کوئی حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا مکوڑا اندر گیا ہے, کوئی بیج اندر گیا ہے, کوئی شے جو مردہ دفن کیا ہے, جو چیز اندر گئی وہ جانتا ہے. وما یخرج منہا, جو اس سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. کوئی کونپل پھوٹی ہے, کوئی سوئی نکلی ہے, کوئی کیڑا نکلا ہے, کوئی بخارات اٹھے ہیں, سب اس کو معلوم ہے. وما ینزل من السماء, جو اترتا ہے آسمان سے. وما یعرج فیہا, جو چڑھتا ہے. فرشتے اترے, فرشتے گئے, ارواح آئیں, ارواح گئیں, اعمال نامے گئے, جو بھی اترتا چڑھتا ہے سب اس کے علم میں ہے. وہو معکم, وہ تمہارے ساتھ ہیں. اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہو. کس طور پر ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی موجودگی کو کیسے سمجھو گے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, بلکہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید پڑھا ہے, اور ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا سورہ واقعہ میں, جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے ہے, اس سے پنہاں پوشیدہ کچھ نہیں ہے. اسے جا کے فرشتوں کی رپورٹوں کی حاجت نہیں ہے. وہ تو تمہارے لیے ایک عدالتی کارروائی کے لیے سارا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ فائلیں ہیں, یہ تمہارا مال نامہ ہے, یہ دیکھو, خود پڑھو. اقرا بکتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. باقی یہ کہ اسے تو خود معلوم ہے, وہ خود مشاہدہ کر رہے ہیں. کفا باللہ شہیدہ, بطور گواہ اللہ کافی ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. دیکھیے 6 آیتیں ہیں ٹوٹل. ان 6 آیتوں میں یہ تیسری دفعہ اللہ کی بادشاہی کا ذکر آ رہا ہے. 2 دفعہ تو لہو ملک السماوات والارض, اور 1 دفعہ جو ثم استویٰ علی العرش. خدا کی اس حیثیت کو ہم بھولے بیٹھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے یہ کوئی اضافی بات ہے, اور ہم آسمانوں کی بادشاہی کے قائل ہیں ماشاءاللہ, لیکن دنیا میں جو اللہ کے مقابل بادشاہ بن کے بیٹھے ہوں ان کے مقابل کھڑے ہونے کو لیے تیار نہیں ہیں. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, بادشاہ ہے, آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے ڈھیل ہے؟ نہیں, قانون ایک وقت میں حرکت میں آتا ہے. جب حرکت میں آتا ہے تو پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں نا جی ایک بات کہ ریاست کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ توجہ دے تو آپ ملکوں کے ملک جو ہے وہ پلاٹوں کے پلاٹ کہنا چاہ رہا تھا تو لیکن نہیں سمجھ آ گیا, اس لیے پھر کہنا ہی پڑ گیا. تو جتنی مرضی جو ہے نا زمین قبضہ کر لیں, ٹھیک ہے, ریاست کو پرواہ نہیں ہے تو نہیں ہے. اور ریاست جب حساب لینے پہ آتی ہے تو سوئی کا حساب بھی لیتی ہے. نظر سر ہٹا کے رکھتی ہے تو ہٹا کے رکھتی ہے, کیونکہ اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. یہ بادشاہوں کے کام بادشاہ جانے, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتے. تو اسی طرح آپ سمجھ لیں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, اس کی ایک حکمت ہے جس کے تحت اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے, امتحان کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے. لیکن یہ ڈھیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرتے پھرو, میرا جسم میری مرضی تو میرا مال میری مرضی تو میرا ملک میری مرضی تو میری حکومت میری مرضی. نہ, یہ سارے معاملات بالآخر لوٹ کے اس بڑے بادشاہ کے حضور پیش ہوں گے. اور ہم پہلا سوال یہ ہے, عوامی سوال, سوال عامہ, لمن الملک اليوم. یہ انفرادی سوال ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں, یہ بات کی بات ہے. پہلا بڑا سوال, اصول کا سوال یہ, بادشاہ کس کو مانا تھا, آج بادشاہی کس کی ہے؟ فرعون کو بادشاہ مان کے آئے ہو میرے سامنے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار. وہ داخل کرتا ہے, یعنی اس کے اقتدار کا اندازہ لگاؤ نا, اس کا اختیار دیکھو.
وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یہ سینے کا بھید آپ کہہ رہے ہیں لاشعور، ہم ایک ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اصل جذبہ محرک کا کیا ہو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے ایک نیکی کا کام کر رہے ہو، پیچھے شہرت کا جذبہ کار فرما ہو، ریا ہو اس کے پیچھے، تو وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور۔ یہ 6 آیتیں ہیں، اللہ کا تعارف آگے آپ کے سامنے۔ اصل میں دیکھیں نا، اب اللہ سے آپ نے ایک تعلق قائم کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے تو تعلق کے لیے وہ تعارف بہت ضروری تھا، اس تعارف کے اب نتائج آگے آ رہے ہیں۔ اب وہ میں ایمان مجمل کا اگلا حصہ بھی آپ کو سنا دوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، آپ کے سامنے اسماء و صفات آ گئے ہیں، یہ اللہ ہے۔ اگلا کام کیا ہے آپ کے ذمے، اس کے نتیجے میں پڑا کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے سرنڈر کیا اس کے آگے کہ اس کا ہر حکم مانوں گا۔ یہ سب کا نتیجہ یہ ہے۔ لہٰذا اگلی آیت میں یہ 2 نتیجے ہی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ آمنوا باللہ و رسولہ، لاؤ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر۔ رسول پر کیوں؟ اللہ آپ کے پاس تو نہیں آیا، وہ جو بادشاہ ہے اس نے اپنا سفیر بھیجا ہے آپ کے پاس، وہ اس کا رسول ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے، یہ جو اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کو عملی شکل کیسے دینی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، یہ وہ بتائے گا۔ اس لیے وہ معلم بنا کے بھیجا ہے اس نے، اور وہ اس کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے خود کہے کہ میں وہ ہوں، اللہ کا کام میں آپ کو بتاؤں گا، خدائی فوجدار ہوں، نہ، اس کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے، لہذا اس کو مانو۔ اور رسول کیسے؟ ویسے تو تم مانتے ہو، ایک جو بھی 6 فٹ 5 فٹ آپ کے سامنے جسم ہے، کیسے نہیں مانو گے؟ وہ تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، ٹچ کرو تو ملتا ہے آپ کو، مانو گے۔ رسول کی حیثیت سے مانو کہ یہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا وائس رائے ہے، جو یہ کہے گا وہ اللہ کا حکم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ کو مان لیا، رسول کو نہ مان لیا، صفر ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کیوں؟ رسول کو نہیں مانا۔ تو آج ایک آدمی توحید کے اوپر لاکھوں ٹنوں دلائل پر وزنی کتابیں لکھ دے، لیکن رسول کی سنت کی طرف آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس نے اصل میں آپ کے ساتھ ایک ذہنی عیاشی کا سارا یہ سامان کیا ہے۔ وہ توحید عمل میں تو ٹرانسلیٹ تب ہوگی جب اللہ کے رسول کی مانی جائے گی۔ تو آمنوا باللہ و رسول، رسول کی اہمیت کو سمجھیں۔ وَأَنفِقُوا، یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، قَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ کا پہلا پتھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، استخلاف کا لفظ آیا یہاں پہ، دے رکھا ہے کا مطلب یہ جو تمہاری نیابت میں دے دیا ہے سب ہمارا، مال دولت اسباب، تمہارا جسم، تمہارا خاندان، اصل مالک ہمیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے اس کو تمہارے تصرف میں دیا ہے، عارضی اختیار دیا ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور اس استعمال میں بھی ہمارے پروٹوکول کا لحاظ رکھو گے، جیسے ہم نے بتایا ویسے استعمال کرو گے۔ لیکن یہ نیچلی بات ہے، استعمال کا طریقہ یہ اس سے نیچے ہوگا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے اس میں الجھ نہ جاؤ، یہی امتحان ہے، اس میں پھنس نہ جاؤ، دل اس سے نہ لگا دو، بلکہ جس نے دیا ہے دل تمہارا اس کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دل لگا ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، دیتے رہو، کھپاتے رہو، لٹاتے رہو۔ اور صرف مال ہی نہیں ہے، یہ جسم بھی ہے، جسم کی صلاحیتیں بھی ہیں، وہ وقت بھی ہے جو اللہ نے تمہیں دیا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اور ویسے آج کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے ٹائم از منی، اسی وقت کو تو آپ دولت میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرتے ہو، اس اللہ کو وقت بھی دو، اپنی صلاحیتیں بھی اس کی راہ میں کھپاؤ، وہ جو قوت بیانیہ اس نے دیا وہ بھی لگاؤ، ٹھیک ہے، اپنی روٹی روزی کا بھی بندوبست کرو، لیکن اس کا حصہ بھی تو رکھو۔ 2 باتیں آ گئی، یہ ہے قبیلۃ جمیع احکام، یہ بڑا فیصلہ ہے۔ یہاں پر اگر پیٹھ دکھا دی تو وہ چھوٹے اعمال جو ویسے تو اپنے ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بنیادی کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو اب اگر آپ نے کچھ کرسیاں شرسیاں صاف کر بھی لیں، یا یہ کہ قالین نیا لا کے بچھا بھی دیا، تو آپ کی وہ مینیجریل ساری جو سکل ہے وہ ضرب صفر ہو جائے گی بھائی، کیونکہ آپ کمپنی کے وفادار نہیں رہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ 2 باتیں سمجھ لیں، بنیادی باتیں 2 آئی ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان
اور جو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، اسباب دنیا دیے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، کھپاؤ، ان میں سے خرچ کرو. کتنا کریں؟ چونکہ یہ اتنی بار آیا، بار بار آیا، صحابہ نے مڑ مڑ کے پوچھا کتنا کریں کتنا کریں، یہ اللہ مانگ رہا ہے. تو وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے نا، اللہ نے فرمایا قل العفو یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہیں جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے سارا خرچ کر دو، بچا کے نہ رکھو. لیکن اس کو قانون نہیں بنایا. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. قانون کیا بنایا جی؟ 2.5% لگاؤ، زکوٰۃ دو. لیکن آپ اللہ کو سے محبت کرتے ہو، اللہ کے وفادار ہو، تو پتہ یہاں چلے گا کہ کتنے وفادار ہو. قانون بنا دیتے تو نقصان ہوتا کہ پھر لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف آتے ہی نہ. قانون بنا دیتے تو پھر لوگ اگر اسلام کی طرف آتے تو مال ہی نہ کماتے، پھر ایکٹیویٹی نہ ہوتی، پھر مجموعی قومی بچت کم ہو جاتی. تو حکیم ہے نا العزیز اور الحکیم، اس نے یہ کیا کہ آپشنل کر دیا. کماؤ لیکن لگاؤ، بچاؤ نہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کسی کے جبر کے نتیجے میں نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود اپنی محبت سے. یہ آپ کی محبت کا امتحان ہے. دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، نتیجے کے لیے نہیں بنی. تو وہ امتحان تو یوں ہوگا پھر. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. جو تم میں سے ایمان لائیں اور یہ قربانی دیں، خرچ کریں، لگائیں، کھپائیں اپنے یہ سارا کچھ، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. ایک ایک عمل کو 100 گنا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. یہ ساری ہم آیتیں پڑھائیں. اب یہ دیکھیے اس ایک آیت میں وہ سورہ بقرہ کے دونوں رکوع آ جائیں گے نا، وہ جو انفاق والے 2 رکوع تھے. اس لیے میں نے کہا تھا یہ خلاصے ہیں. پہلی 6 آیتیں سمجھیں سارے مکی قرآن میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے، 6 آیتوں میں آ گیا ہے. اب اس ایک آیت میں مدنی قرآن کا جو سب سے بڑا حصہ ہے پورشن جہاد کا، قتال کا، وہ سارا اس کے اندر سمو دیا گیا ہے. اب آگے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے. کیوں ہے؟ وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ہجرت کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. اسلام لے آئے ہیں، ہجرت نہیں ہو رہی ان سے. مکے والے تو کر کے آ گئے تھے، یہ نئی انٹری جو ہے نا ان سے نہیں ہو رہی. وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد پہ نکلنے سے قدم جو ہے نا روک رہے ہیں. اس ثاقلتم الی الارض، تمہارے قدم من ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اب ان کو خطاب ہے اصل میں. یہ ابو بکر کو خطاب نہیں ہے، یہ عمر کو نہیں ہے، یہ مکے والوں کو نہیں ہے، یہ وہ اصحاب رضوان کو نہیں ہے. یہ وہ جو نئی انٹری ہے یہ ان کا مسئلہ ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل الايمان في قلوبكم والرسول يدعوكم، رسول تمہیں پکار رہے ہیں لتؤمنوا بربكم، کہ یقین رکھو اپنے رب پر، اس پر بھروسہ کرو، توکل کرو. وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين، اور تم سے تو اس نے میثاق لے لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے اگر تم ایمان والے ہو. کون سا میثاق؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اگر ایمان کا پھر وہ سورس بھی بتا دی. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی اللہ جو اتارتا ہے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات. آیات بینات روشن دلائل. سورہ نور میں نے آپ کو بتایا تھا احکام کی آیات کو علیحدہ بیان کیا تھا، آیات بینات کو علیحدہ. اللہ نور السماوات والارض ایمان والی آیت ہے، وہ آیات بینات میں سے ہے. تو جو آیات بینات اتارتا ہے وہ آیات جن کے پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہو. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ بے ایمانی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئے تمہیں. تو ایمان کا منبع کیا ہوا پھر؟ قرآن. قرآن سے ملے گا ایمان. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی رافت والا اور رحمت والا ہے. اب یہ 2 لفظ لوٹ کے تھے. رحمت تو وہی رحمان والی بات ہوئی. رافت کیا شے ہے؟ رافت اس سے بھی پہلے جو کسی کی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. کوئی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے جو آپ کی آہ نکلتی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ رافت ہے. اب وہ قسم کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لا اقسم والی جو بات ہے، اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ رافت رکھتا ہے نا، تمہارے سے ہمدردی رکھتا ہے. جس مصیبت کی طرف جا رہا ہے اسے بچانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے؟ 2 باتیں تھیں نا، پہلے وہ آیا ایمان نہیں لاتے، دوسری یہ آ گئی کہ تم اللہ کی راہ میں لگاتے نہیں، کھپاتے نہیں، خرچ نہیں کرتے.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، وارث وہی بنے گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں جب مریں گے تو آخری کس کے پاس جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس جائے گا صاحب۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں فتح سے پہلے اور اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اب یہ دیکھیے یہ جنگ کا لفظ کدھر سے نکل آیا؟ اگر انفاق کا مطلب صرف مال کا خرچہ لیں تو پھر یہ لفظ تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے شروع ہی میں آپ کے سامنے اس لیے یہ بات رکھ دی تھی کہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، جسم و جان کی صلاحیتیں کھپانا بھی ہے۔ کیوں؟ آخر میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ انفاق کا ایک مطلب ہے مال خرچ کرنا، اور انفاق کا دوسرا مطلب ہے اپنی ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہاں تک کہ جان بھی لگا دینا۔ تو قتال کا لفظ آ گیا، یہ بھی یہاں انفاق کے ذیل میں آیا۔ تو 3 الفاظ یاد کر لیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور وہ ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اکثر قرآن میں آیا ایمان کے ساتھ عمل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل، عمل کا لفظ نہیں آیا، وہاں پہ جہاد کا لفظ آیا۔ آگے جا کے سورہ صف میں ہم پڑھیں گے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، وہاں بھی عمل کا لفظ ایمان کے ساتھ نہیں آیا، جہاد کا لفظ آیا۔ اس صورت میں ایمان کے ساتھ پھر عمل کا لفظ نہیں آیا، انفاق کا لفظ آیا ہے، اس انفاق کے اندر سے قتال بھی نکل آیا ہے۔ تو ایمان اور عمل کا پھر مطلب کیا ہوا؟ ایمان اور عمل کا مطلب ہے ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل کا مطلب ہے ایمان اور انفاق۔ یہ پورا پیکج جو ہے، نماز روزہ بھی اس میں آئے گا، حج زکوٰۃ بھی آئیں گے، تمام احکام جن کی آپ نے پابندی کرنی ہے وہ بھی اسی عمل ہی کا حصہ ہیں، لیکن جہاد بھی اس عمل میں شامل ہے اور انفاق بھی اس عمل میں شامل ہے، اور یہ سب حقیقی ایمان کے لازمی نتائج ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین گیلی ہوتی ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے تو یہ والا عمل لازمی ہے، اس کا تقاضا۔ اسی لیے نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے کہ جس نے برائی کو دیکھا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو وہ غلط لوگ جب آ جاتے ہیں صحابیوں کی اور حواریوں کی جگہ، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ایمان اور جہاد کو وہاں لازم و ملزوم کیا، جو جہاد کرے انہیں ہاتھ سے وہ مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل میں برا جانے یعنی کوڑے سڑے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، پیچ و تاب کھائے، وہ بھی مومن۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے بھی برابر نہیں ہے، اگر برائی کو دیکھ کے جلن بھی دل کے اندر نہ پیدا ہو، تو تڑپ نہ اٹھے کہ میں اسے ختم کروں، یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ تو کیا کافر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اچھا، فتح کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اسلام کی مغلوبیت کا دور ہے، اجنبیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب ہے معاشرے سے کٹ جانا، معاشرے میں اجنبی بن جانا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ جو دین پر چلیں گے وہ معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے، فطوبیٰ للغرباء، اسلام غریب جیسے شروع ہوا واپس غریب ہو جائے گا، یعنی اس کی فتح کا دور ختم ہو جائے گا اور یہ واپس جو ہے نا پستی میں چلا جائے گا۔ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اور پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، تو جب اسلام گر گیا تو اس وقت جو اسلام کا ساتھ دے گا وہ بھی گرا ہوا سمجھا جائے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا پیچھے کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے گرے ہوئے لوگ جو ہے نا ایمان لا رہے ہیں، تو پھر بھی جو صبر کر کے ایمان کے ساتھ ڈٹا رہا اس کے درجے ان لوگوں کی نسبت بہت بلند و بالا ہوں گے کہ جو اس وقت اسلام میں آئے جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اس وقت تو وہ اسلام عروج کا ذریعہ بن جائے گا نا، عزت اسلام کے ساتھ ہی ہوگی۔ بے عز عزیز او ذل ذلیل جو حدیث میں بھی آتا ہے، جب اسلام غالب ہو جائے گا ہر گھر میں داخل ہوگا، عزت والے کو عزت دے کر ذلیل کو ذلیل کر کے، تو پھر تو عزت کے لیے بھی آدمی اسلام میں ہی داخل ہوگا۔ تو ان کے درجے بہت بلند ہیں جنہوں نے اسلام کی غربت کے دور میں اسلام کا ساتھ دیا ہو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والوں کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے، ان کے لیے بھی بہت اللہ کے اچھا وعدہ ہے۔ اب اسے واپس پچھلی صورت میں لے جائیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وہ بھی نعمتیں تو ہیں، بہترین تو ہیں، درجہ تو بہت عظیم فرق ہے۔ قرب
اللہ کی نزدیکی، تو یہ میں نے جسے دنیا میں اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے وہ باقی سب سے خلوت حاصل کرے، اور اس کے نتیجے میں ان دا ملیک مقتدر وہاں کا قرب مل جائے گا۔ یہاں اور طرف لگے رہے تو پھر یہ ہے کہ خطرہ ہے، کسی وقت ہوش آیا بعد میں، یا جب اسلام غالب ہو گیا تو چل پڑے تو چلیں اصحاب سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین والا کھاتا تو کھلا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ اصحاب تمہیں لگے کہ مشکل ہے تو کوئی آپ فکر نہ کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کس نے کن حالات میں کیا کیا، اور فیصلہ وہ فرمائے گا، شکر ہے کوئی اور نہیں فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کل آخری بات سن لیجئے، چلیں کافی گمبھیر ہو گیا مسئلہ، تو وہ کہیں سراج الحق صاحب نے نماز جماعت ہو گئی تھی کسی مسجد میں، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی، جماعت کرائی، تو کوئی طالب علم آ گیا، اس نے کہا سراج الحق صاحب آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ آپ نے جماعت کرائی ہے، دوسری جماعت میں نماز نہیں ہوتی، تو آپ کی جماعت یہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ بڑے جو ہنسمکھ انسان ہیں، انہوں نے کہا یار یہ قبول کر لیں، آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے لیے دونا کر دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت عزت والا بدلہ ہے۔ یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، پہلے بھی آتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترغیب دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت ہے، لہو مقالید السماوات والارض، سارے خزانے اس کے ہیں، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اسے قرض حسن دو، اور دیا ہوا بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی کا ہے۔ تو اصل میں یہ اعزاز کے لیے ہے، یہ شوق دلانے کے لیے ہے، ایک انداز اختیار کیا گیا کہ گویا جو دین پر خرچ کرو گے یہ اللہ پر قرض حسن ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس قرض حسن کا بدلہ اس دن ہوگا جب تم دیکھو گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی اور ان کی دانی طرف بھی ہوگی۔ یہ دو روشنیوں کا ذکر ہے، آگے بھی آئے گا، یہاں پہ بھی ہے۔ یہ جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں تو وہاں آخرت میں دیکھنے کے لیے یوں سمجھے ایک دو نئی قسم کی آنکھیں کھلیں گی۔ جو دنیا میں کہا نا ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، وہ دوسری آنکھ ہے، وہ دل کی آنکھ ہے۔ تو دل ایمان کا مسکن ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ آنکھ اس کی وہاں پہ کھل جائے گی۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، تو جس نے یہاں پہ جگر خون کیا ہوگا تو چشم دل میں وہ نظر پیدا ہو جائے گی، تو وہ ایمان کی روشنی ہوگی۔ دوسری روشنی ہے جو دوسرا مطالبہ آیا تھا، پہلا مطالبہ ایمان لانے کا تھا اور دوسرا مطالبہ تھا اللہ کی راہ میں لگانے کا اور کھپانے کا۔ تو جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں گویا ان کا کاسب دانہ ہاتھ ہوتا ہے، تو دائیں طرف وہ روشنی، ہر عمل نیک اپنے اندر ایک روشنی رکھتا ہے، وہ سٹور ہوتی رہی اور آخرت میں جا کے وہ ظاہر ہو جائے گی، دو روشنیاں ہوں گی۔ یہ تصور وہی ہے، کوئی گپ اندھیرا ہے اور وہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ جس کے پاس یہ روشنیاں ہوں گی وہ آگے چلے گا، جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اور یہ در حقیقت تمیز کرنے کے لیے ہیں، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے دعوے دار تو ہیں، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تو جب دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تو آخرت میں ان کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، دنیا میں وہ ظاہر ہے مسلمان ہی شمار کیے جائیں گے۔ یہ وہ چھانٹی کے لیے یہ مرحلہ آئے گا۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دیکھیں آج کے زمانے میں ایک ہوتا ہے جی کوئی قانون پسند شہری، اور ایک ہوتی ہے بنیادی شہریت۔ کسی ملک کی آپ نے شہریت حاصل کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، جب وہ شہریت مل جاتی ہے اس کے بعد قانون پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس ملک کے آپ پرامن قانون پسند شہری شمار ہوتے ہیں، ذمہ دار شہری سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھے اسلام میں دنیا میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کلمہ شہادت، اور دوسری شرط ہے نماز قائم کرنا، اور تیسری شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ گویا آپ کو شہریت مل گئی ہے اسلام کی، آپ مسلمان سمجھے جائیں گے اس کے بعد۔ اور باقی آپ قانون پہ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ اچھی طرح سے رہیں گے۔
کسی حکم کی نافرمانی کریں گے، شریعت کینسل نہیں ہوگی، اس کی بنیاد اور ہے، لہذا سزا تو ملے گی۔ جو بھی آپ نے جرم کیا اس کی 6 مہینے سزا ملے، 4 مہینے ملے، 80 کوڑے لگیں، 100 کوڑے لگے، سنسار ہوں، جو بھی ہے، شریعت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ مسلمان سمجھے جائیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے، جو کچھ بھی ہو، آپ کا اسلامی شریعت برقرار ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت میں شریعت کی بنیاد یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، شہادت اور کلمہ، وہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ۔ آخرت میں شریعت کی بنیادیں حقیقی ایمان اور انفاق فی سبیل، ایثار و قربانی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اب تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، مارے کھائی ہیں، مرے ہیں اللہ کی راہ میں، اب سب کچھ قربان کیا ہے، یہ بنیاد بنے گی وہاں شریعت کی۔ تو شریعت ہی اگر آپ کی کنفرم نہ ہو تو پھر قانون کی پابندی کو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ پہلی چھانٹی ہے جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ تم دیکھو گے جو حقیقی ایمان والے ہیں کہ ان کی روشنی نکلے گی ان کے سینے سے، جہاں ایمان کا منبع ہے، پھوٹتا ہے تو وہاں روشن ہو جائے گا، ادھر سے اعمال، قربانیاں، ایثار، ہجرتیں، جہاد، ان کی روشنی ہوگی۔ بشراکم الیوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات، ان باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت اعلیٰ کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، دیکھیے اب کافروں کا ذکر نہیں آ رہا، وہ معاملہ علیحدہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، منافق کا مطلب کیا ہے؟ اندر سے خالی ہے، ایمان دل میں گیا نہیں، اوپر زبان پر تھا، دنیا میں شریعت مسلمانوں والی رہی ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی عمل بھی کیا ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا، کیونکہ اس کا موٹیویشن فورس ہو نہیں سکتی، وہ ایمان دل میں ہوتا تو وہ موٹیویشن بنتی، تو کوئی موٹیویشن دوسری ہے، وہ جبر کی وجہ سے کیا، نمازیں پڑھی ہیں تو وہ دنیا کے جو بھی تقاضے ہیں وہ نبھانے کے لیے پڑھی ہیں یا کیا ہے، وہ آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان سے کہ جو ایمان لائے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں مہلت دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ اندھیرا ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ وہ جیسے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو جائیں تو وہ دوسرے کو کہتے ہیں یار ذرا آگے تک مجھے بھی لے کے چلو۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہ جن کی روشنی ہوگی وہ جواب نہیں دیں گے، کہا جائے گا، کوئی ہاتف غیبی پکارے گا، واپس چلے جاؤ، وراءکم، پیچھے جاؤ، فلتمسوا نورا، اپنے نور تلاش کر کے لاؤ۔ مطلب یہ دنیا سے چارج کر کے لانی تھی بیٹری، یہ یہاں پہ کوئی چارجنگ سٹیشن نہیں ہے، یہ ادھر سے ساتھ لے کے آنی تھی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، پولرائزیشن تو ہو گئی نا، وہ جو آگے نکل گئے وہ آگے چلے گئے، جو پیچھے یہ ڈویژن ہو گئی، بیچ میں اب دیوار آ گئی، اب مکس نہیں ہو سکتے، اندر والے اندر ہو رہ گئے، باہر والے باہر کھڑے رہ گئے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، جو اندر والی سائڈ ہوگی وہاں اللہ کی رحمت ظاہر ہو جائے گی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو آؤٹر سائڈ ہے ادھر اللہ کا عذاب ظاہر ہو جائے گا، ایک دم ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ اب وہ پہلے ہی حیران تھے کہ بھئی ان کے پاس روشنی ہے، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے۔ اب یہ ورطہ حیرت میں پڑھ کے پوچھیں گے، ینادونہم، مسلمانوں کو پکاریں گے، ایمان والوں کو، حالانکہ یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ینادونہم، پکاریں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آپ رجسٹرڈ تھے ہمارے ساتھ، دنیا کی شریعت میں آپ مسلمان تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ کس فتنے میں ڈالا؟ یہ وہ جو ہے نا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا۔ المال انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ جو دنیا کی محبتیں تھیں، وہ 8 محبتیں، وہ 8 محبتیں فتنہ بن گئی۔ تم بجائے اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے وہ تقاضے پورے کرتے رہے، فتنے میں پڑے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تو گو مگو کا شکار ہو گئے۔ وہ گو مگو کا شکار بندہ کب ہوتا ہے؟ ڈبل مائنڈڈ، جب دو پسندیدہ چیزوں کے درمیان گھر جاتا ہے، تو اب میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ وہ کیا، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں قدا، تو اب کدھر جاؤں؟ یہ دونوں جگہ جو ہے نا پسندیدہ ہیں، تو پھر کس طرف میں رخ کروں؟ اور رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے، یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے، تو اب وہ پروانہ پھنس گیا ہے کہ ادھر آؤں یا ادھر جاؤں؟
تربص میں کا شکار ہو گئے، وہ تربص ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، ورتب تم اور شک میں پڑ گئے۔ شک میں کیسے پڑے؟ شک میں پڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ اب زیادہ عرصہ بندہ گو مگو میں نہیں رہ سکتا، اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے یا ادھر جانا ہوتا ہے۔ تو جس کو ترجیح دیتا ہے تو دوسرے کے بارے میں بہرحال اسے سیکنڈ پریورٹی پہ تو اس نے رکھ ہی لیا نا، یہی تو شک ہے۔ جس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا تھا اس کو سیکنڈ پہ رکھ لیا، آپ نے ترجیح دے لی۔ تو دوسری طرف اب اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تراشنا پڑے گا۔ یہ جو عذر ہے نا آپ نے خود تراش لیا، اسے کہیں آپ عذر گناہ کہیں، یا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جو آپ اپنے جرم کو فلاسفائز کریں گے، اس کو کوئی انٹلیکچول ٹچ دیں گے، یہ ہے، یہ آپ کو پھر شک و شبے میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، بخش دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی نہیں، خیر ہے یار، یہ مولوی ویسے ڈراتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ دیکھیں نا بہت محبت کرنے والی ذات ہے، بخش دے گا، کوئی کام آ جائے گا۔ اچھا چلیں یہ میری غلطی بھی ہے تو وہ اچھائیاں بھی تو ہے نا، رشوت لیتا ہوں کیا بات ہے، مسجد میں چندہ بھی تو سب سے زیادہ میں ہی دیتا ہوں نا۔ یہ اب اللہ کے ساتھ تم نے چکر چلائے، تم نے سمجھا وہ بھی کوئی جو ہے نا فائلوں کو پہیے لگا کے کام بن جاتا ہے وہاں پہ، یہ شک پڑ گیا نا، یہ آپ اصلیت کو بھول گئے نا۔ ورتب تم شک میں پڑ گئے، وغرتکم الامانی، اور تو تمہاری دنیا کی خواہشات تھیں، یہ بنا لوں وہ بنا لوں، کیریئر ہے، ایکسل کرنا ہے، ان امانی نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نے اپنا سارا ٹائم انہیں الوکیٹ کر دیا۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک اسی میں لگے رہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ کون سا حکم؟ موت کا حکم۔ وقت پورا ہو گیا، وہ جو ٹائم دیا گیا تھا جس میں امتحان ہونا تھا، اور یہ گھنٹہ بج گیا کہ جناب ختم۔ وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز الغرور، سب سے بڑا فراڈیا کون؟ شیطان، دھوکے باز، اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ اس نے دھوکہ کیسے دیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی آپ کے جرم کو فلاسفائز کر کے۔ آپ یہ دانہ کھاؤ، آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ امید دلائی تھی، یہ دانہ کھاؤ گے آپ فرشتہ بن جاؤ گے، نیکی کی امید دلائی تھی، تزکیہ ہو جائے گا جی آپ کا، اللہ سامنے نظر آئے گا گویا۔ آپ یہ دانہ کھاؤ گے آپ کو دائمی بادشاہت مل جائے گی۔ وَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے دلائل دے دے کے سبز باغ دکھا کے انہیں گمراہ کیا۔ اب وہ شیطان میرے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے تو نہیں کرے گا نا، وہ جو ہم نے پڑھا وہ کسی کی طرف جو ہے نا اپنے پیغامات کسی کے اوپر اتارے گا، اور وہ پھر زخرف القول غرورا کے ذریعے سے پریزنٹیشن دے گا ہمیں، خیر ہے کوئی نہیں۔ پھر ایسے لوگ اٹھیں گے جو ٹرینڈ سیٹ کریں گے ایک نیا، کہ دنیا بھی بنائی جاتی ہے، داڑھی رکھ کے تو تھوڑی بہت نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ سودی لین دین بھی چلتا رہتا ہے۔ خیر ہے، مچھلیاں پکڑنے کے جو ہے نا 20 طریقے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ اسی طریقے سے پکڑی جائے جس طرح عام لوگ پکڑتے ہیں؟ ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، نہ اتوار کو پکڑیں گے، لیکن دن سارا مچھلیاں پکڑنے ہی پہ لگائیں گے۔ تو یہ پھر چکر کوئی چلا کے اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہیں ذیلی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک تصور ہے جو حدیثوں میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دجال ہوگا۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں اور کسی دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ دیکھیں الفاظ اہم ہوتے ہیں یا تصور و تخیل اہم ہوتا ہے؟ آپ کسی تصور ہی کو الفاظ کا جامع دیتے ہیں نا، تو تصور یہ ہے کہ کوئی دھوکے باز ہوگا۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ اس کے لیے قرآن کا لفظ کیا ہے؟ الغرور۔ کانسیپٹ موجود ہے سارا، دھوکے باز، شیطان، اور اس کے آگے ایلچی جن کو وہ ایسی باتیں سکھاتا ہے جو الٹی، جو جسے ہم کہتے ہیں لچھے دار گفتگو، من موہ لینے والی باتیں، وہ باتیں انہیں سکھاتا ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کو وہ سبز باغ دکھا کے اپنی لائن پہ چڑھا لیتے ہیں۔ تو تمہیں اس شیطان، دھوکے باز دجال نے تمہیں دھوکہ دیا جو تم اس صحیح لائن کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں شبہ کر بیٹھے۔ وغرکم باللہ الغرور۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیے اب یہ شریعت منسوخ ہو گئی، اب تمہارا جو ہے نا جوڑ جڑے گا کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو تمہارا جوڑ تھا تو دنیا کے لیے تھا، آج نہیں ہے۔ آج تمہارا ٹھکانہ آگ میں ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ گھر دوزخ ہے۔ ہی مولاکم، وہ تمہاری مولا ہے۔ اب مولا کا لفظ یہ بھی طنز ہے نا، وہ تمہاری مددگار ہے، وہ تمہاری حمایتی ہے، وہ تمہاری پشت پناہ ہے۔ آگ ہے، جو کچھ بھی اب تمہارے ساتھ برتنا ہے اسی نے برتنا ہے۔ وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ علم یا، دیکھیے یہ حقائق ہیں،
یہاں آ کے یہ یعنی پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ آ کے یہ یہاں پہ پورا ہو گیا، یہ 9 آیات یہاں آ کے وہ دوسری بات پوری ہو گئی۔ اب اس کا دونوں کا تعلق کیا ہے؟ پہلے حصے میں جو بات آئی تھی وہ تو اللہ کا تعارف آیا تھا، دوسرے حصے میں جو بات آئی پہلے وہ یہ تھی کہ جی آپ اللہ کے تقاضے کیا بنتے ہیں، اور اسی کا اگلا جو حصہ تھا اس میں یہ بات آ گئی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں 2 مطالبے ہیں، 2 روشنیاں مل جائیں گی، یہ 2 روشنیاں آپ کو پار کر دیں گی، اور اگر یہ 2 روشنیاں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ ناکام ہو جاؤ گے، فیلیور۔ اور یہ فیلیور جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ٹوٹل لاس ہے۔ اب اگر بات سمجھ آ جائے یہاں تک کلیئر ہو گیا، کوئی بھی یعنی وہ جو مغالطہ نہیں رہا، کلیئرٹی آ گئی، تو اب کرنا کیا ہے؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے موقع نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائیں؟ مانتے ہو اللہ کو لیکن ابھی دلوں نے سرنڈر نہیں کیا، ان میں اپنی خواہشات بھری ہوئی ہیں، وہ خواہشات نکال کے اللہ کے آگے دل اپنی گردن جھکا دیں۔ وما نزل من الحق، یعنی جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا ہے، جو احکام دیے ہیں، جو مطالبے کیے ہیں، جو تقاضے سامنے رکھے ہیں ایمان کے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی مانند کہ جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، اہل کتاب یہود اور نصارہ۔ فطال علیہم الامد، ان پر مدت دراز بیت گئی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تورات کو اترے 1400 سال ہو گئے تھے، جیسے آج قرآن کو اترے 1400 سال ہو گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 600 سال ہو گئے تھے۔ ان کی طرح نہ ہو جائیں جن پر یہ اتنی مدت بیت گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ دنیا کی محبتیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، اللہ کی محبت دلوں کا نرم کرتی ہے، تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی دنیا کی محبت کی طرف وہ چلے گئے۔ جس دلوں کی سختی ادھر بھی آئی تھی سورہ بقرہ میں بھی، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نافرمان ہو گئے۔ عمل میں دل نرم ہوں گے تو عمل کے اندر جو ہے نا وہ ایمان والے تقاضے پورے کرنے کا مادہ ہوگا، دل سخت ہو گئے تو دنیا کی محبت عمل کے اندر فسق و فجور پیدا کرے گی۔ میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، لبرلزم، کسی کو جواب دہ نہ ہونا، کوئی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا ذہن سے نکل جانا، وہ فسق کو جنم دیتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اب یہاں سے اصل میں ایک بات آ رہی ہے کہ فرض کریں ایک آدمی کو احساس ہو جائے کہ میرا دل سخت ہے، میں نے اس کو نرمی کی طرف لے کے آنا ہے، تو کیسے لے کے آئیں؟ یہاں سے ایکسپلائٹیشن شروع ہو جائے گی۔ مجھے آج احساس ہوا میں نے اس سے پہلے سارا غلط کیا، 50 سال کی عمر میں ہوا، 60 سال کی عمر میں ہوا، 40 سال کی 70 سال کی عمر میں ہوا، مجھ پہ ندامت طاری ہوئی، اب میں کیا کروں گا؟ میں جسے سمجھوں گا یار اسے کچھ پتہ ہے اس کے پاس جاؤں گا، اب میرے اوپر شرمندگی کس درجے میں طاری ہے، ساری زندگی ضائع کر دی، بہت شدید افسوس ہے۔ جتنا شدید افسوس ہوگا اتنا ہی وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ یہاں تو ہر طرف جو ہے نا دھندے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ہے، وہ ہو سکتا ہے ملحد ہوں، اوپر جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہو رنگ ایمان والا، تو کیا کریں؟ کیسے اپنے دل کو ٹھیک کریں؟ یہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں دل کو ٹھیک کرنے والے حکیم، تزکیے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اور ہوتی چونکہ کلیئرٹی ہوتی نہیں ہے، بندہ سمجھ رہا ہے شاید ٹھیک ہی ہو رہا ہوں اور پھنسا ہوتا ہے، اور وہ اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو چونکہ بڑے پیڈسٹل پہ بیٹھا ہوا ہوں لہذا میرے تو تم نے پاؤں دھو کے پینے، اور کچھ فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو وہ جو مرید ہوتا ہے وہ ادب احترام اور وہ جو ان کے جو ایک پروٹوکول، یہ تھوڑے نخرے ہیں، مزے ہیں اور عیاشی ہے، ایسے مزے تو بادشاہوں کو حاصل نہیں ہوتے، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیچھے سے کتر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو اعزاز بھی ہے، اکرام بھی ہے، نذرانے بھی ہیں، اور ہر طرح کے جو ہے نا وہ آداب بھی بجا لائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک علیحدہ مزہ ہے۔ مت پھنسو کسی دھندے میں، اللہ نے طریقہ بتا دیا، بہت سیدھا سا ہے، بہت آسان سا طریقہ اللہ نے بتایا، نسخہ کیمیا، بلکہ نسخہ کیمیا ہی ہے نا، اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیا ہے جی،
ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو وہ نسخہ کیمیا یہ ہے، بہت آسان حل ہے اس دل کو ٹھیک کرنے کا۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ وہ ہے کہ جو زمین کو مر چکنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی تمہارا دل ابھی مرا نہیں ہے، مر بھی گیا ہو تو اس دنیا میں جیسے اللہ زمین زندہ کرتا ہے ایسے تمہارے دل کو بھی زندہ کر دے گا، ایکٹیویٹ کر دے گا، وہ جو کرپٹ ہو گئی ہے جو سافٹ ویئر اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا۔ لیکن کرے گا کیسے؟ کرنا کیا ہے تمہیں؟ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ نے کھول کے تمہیں آیات سمجھائی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، تاکہ سمجھانے کے لیے کھولی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، یہ دو چیزیں علیحدہ ہو گئیں۔ صدقہ خیرات ابنائے نو پہ ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کا ضرورت پوری کرنا، اور قرض حسن اللہ کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرض کریں، آسان سی بات کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، مسجد بنائی تو کسی فرد کے لیے تو نہیں بنائی نا، اللہ کے لیے بنائی، یہ گویا اللہ پر قرض ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کا دین، دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کے دین پر جو کچھ بھی آپ نے لگایا وہ اللہ پر قرض ہو گیا، وہ دین کسی فرد کا نہیں ہے، اللہ کا ہے تو وہ اللہ کا ہو گیا، وہ قرض حسن ہے۔ جو ابنائے نو پہ لگایا، انسانوں پر لگایا، وہ صدقہ خیرات ہے۔ تو صدقہ خیرات بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو قرض حسن دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ دو مقاصد ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خود آپ کے اندر سے مال کی محبت نکلے۔ دلوں کو سخت کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہے، اور اس محبت میں دراڑ پیدا کرنے والی شے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں آپ سیرت پڑھیں آپ کو مل جائیں گی۔ کسی موقع پہ کسی صحابی سے دین کے کسی قربانی والے کام میں کوئی پس و پیش ہو گئی، کوئی پیچھے رہ گئے، نہیں کر سکے، غفلت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اب اس کا ازالہ کیسے کیا؟ صدقہ خیرات سے کیا۔ کوئی اگر باغ میں مصروف ہو گیا تھا، پتہ لگا یہ اس نے پورا باغ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ کوئی کاروبار میں اس نے کہا بس آج سے یہ کاروبار ہی اللہ کا، بھئی نہ رہا بانس تو نہ بجے گی بانسری۔ اللہ کے دین سے جس چیز نے مصروف رکھا دوسری طرف، وہ جو کاروبار دنیا تھا، معاملات دنیا تھے، چھٹی۔ تو ان المصدق، یہ دل کی زمین کو ہرا بھرا کر دے گا۔ جیسے بارش برسنے سے زمین کے اندر سے رودگی ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کا دل جو سخت ہو گیا ہے وہ نرم پڑ جائے گا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم، ان کو دونا کر کے ملے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ادھر آگے ان کے لیے اجر کریم ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، اب ایمان لانے کے نتیجے میں یہ ساری دوسرا کام تو کرنا ہی ہے، وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے حضور۔ اب دیکھیے دل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا، سب سے اونچا جو مقام ہے کسی کا اللہ کے قرب کا، وہ نبی کا ہے، اور وہ کسبی نہیں ہے، وہ واہبی ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے، وہ کوئی خود اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس نبی سے نیچے جو مقام ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے، جہاں تک آدمی اپنی محنت سے پہنچ سکتا ہے، پھر شہید کا ہوتا ہے، پھر صالحین ہے۔ تو یہ جو عمل ہے آپ کو صدیقیت تک تو لے کے جا سکتا ہے، شہادت تک پہنچا سکتا ہے۔ اور کون سا اس سے زیادہ تزکیہ کر کے اور کیا بننا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا، سمجھاؤ تو صحیح نا، یا خود اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ تو اس تصور میں جو کلیئرٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایکسپلائٹ مت ہو کسی نسبی ٹھیکیدار کے ہاتھوں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 + 2 4 کی طرح ہیں۔ جس مقام تک جا سکتے ہو نبوت تک تو جا نہیں سکتے، اس سے نیچے صدیقیت ہے، صدیقیت تک پہنچ سکتے ہو۔ پہنچنے کا طریقہ یہ، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور وہ نور بھی ہوگا، وہ جس کا پیچھے ذکر آیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ مضامین وہ ہیں جو پیچھے بار بار پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ یوں سمجھے کہ بڑے جامع انداز میں آ رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھائی کیا گئی ہے اس آیت میں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ سمجھایا یہ گیا ہے کہ ایک نقطہ نظر میں فرق آتا ہے۔ ایک بندہ دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ایمان کے تقاضے میں اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب، یہ کھیل ہیں، ولہو، اور
تماشا بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ تماشا جس کے اندر لذت بھی شامل ہو جائے. آپ اگر دیکھیں نا، بچہ جو ہوتا ہے کھیلتا تو وہ بھی ہے، لیکن وہ کھیل برائے کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. ذرا سا اس کی عمر ذرا بڑھتی ہے تو اس کھیل میں اسے لطف اور مزہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لذت حاصل کرنے کی ایک عمر ہے، شروع میں وہ نہیں ہوتا. تو گویا پہلا مرحلہ محض کھیل کا ہے، دوسرا مرحلہ لہو کا ہے جس کے اندر لذت بھی شامل ہو جاتی ہے. وزینتن، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے زندگی کا کہ جس میں زیبائش و آرائش اور بناوٹ اور 16 سنگار اور یہ والا دور آ جاتا ہے. اب آدمی کو ہیئر سٹائل، فیشن ڈیزائنر ہیں، وہ جو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، برانڈڈ چیزیں، تو یہ اس ایرا میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ تیسرا دور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر اس سے اگلا دور آتا ہے آپس میں فخر کرنے کا. کوئی حسب نسب پہ فخر کرتا ہے، کوئی ڈگری پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے جو بھی وہ مقام و مرتبہ اس پہ فخر کرے گا. تفاخر بینکم. پھر ایک اور دور آتا ہے وَالتَّکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت دے جانے کا شوق. یہ جو آخری دو ہیں نا، ان میں تقابل اگر آپ کریں تو یوں کریں کہ جو تفاخر والا دور ہوتا ہے نا، اس میں بندہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس میں ناک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور مونچھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ تکاثر والے دور میں جاتا ہے تو بالکل 180 درجے الٹ ہو جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی بندہ بڑا معاملہ فہم ہو گیا، پھر وہ مفاہمت کی سیاست شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ کانفلکٹ مول نہیں لیتا، اب وہ فرکشن سے بھاگتا، مفاہمت کی طرف، لوبریکیشن کی طرف آتا ہے. اب اگر مونچھ کوئی کاٹ بھی دے تو خیر ہے، اب اگر ناک کٹ بھی جائے تو بھی چلے گا. لیکن کانفلکٹ میں بہت بڑا نقصان ہے، کانفلکٹ مول نہیں لینا ہے. یہ دیدہ وری ایک عمر میں جا کے پیدا ہوتی ہے، پہلے دن نہیں ہوتی، نوجوانوں میں بالکل نہیں ہوتی. یہ وہ مراحل ہیں جو یہاں پہ بیان کر دیے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو جس طرف ارجز آپ کو لے کے جائیں گی، تو سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4، سٹیپ 5 آپ کو بتا دیا گیا. یہ آپ کی زندگی کا جو لینڈ مارکس نہیں ہوتے، سنگ ہائے میل ہیں. آپ نے ایک سفر کیا تو 5 میل، 15 میل، 25 میل، یہ بستی وہ بستی، اس طرح اس زندگی کے سفر کے یہ سنگ ہائی میل ہیں. لائب، لہو، زینت، تفاخر اور تکاثر. تکاثر آخری ہے، وہ آخر تک رہتا ہے، وہ آگے ہم صورت پڑھیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو اس تکاثر نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے. یعنی اگر ہارٹ اٹیک سے کسی نے مرنا ہو تو وہ شام کو مرا ہے تو صبح حساب کتاب کر رہا ہوگا، وہ اکاؤنٹنٹ کو لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور اگر صبح کو مرا ہے تو شام کو یہی کر کے گیا ہوگا. تو یہ تکاثر تو قبر تک ساتھ گئی. یہ کرتے کیا ہیں؟ غافل رکھتے ہیں. الہا یعنی غافل رکھنا. کس سے غافل رکھنا؟ اس زندگی اگلے موڑ سے غافل رکھنا. یہ سامنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے سارا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری، یہ جسے کہا تھا مبلغ علم، سمجھ وہاں تک ہے، وہ جہاں تک وہ نظر آتا ہے. اس موڑ کے آگے جو زندگی کی نئی کھڑکی کھلتی ہے اس کا سوچا ہی نہیں، اس مستقبل کو دھیان میں نہیں لائے، اس کل کا نہیں سوچا، وہ ذہن سے نکل گیا. آگے صورت میں پڑھ لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھے اس نے اس کل کے لیے کیا کمائی کی ہے. اس کے لیے تو خود بخود کرو گے نا، ارجز ہیں جو آپ کو ڈرائیو کریں گی. آپ کرنا چاہیں یا نہ کریں، اندر کیڑا ہے جو کرائے گا، نیچرلی ہوگا، خود بخود ہوگا. جیسے پانی جو ہے نا وہ نشیب میں جاتا ہے، اس طرح تم ان چیزوں میں چلو گے. ایمان ہوگا تو پھر یہ کہ بالکل مختلف صورت ہو جائے گی. ہاں ایک استثناء ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو کے بھی تو ابھی ان کے اندر سے نا وہ زیب و زینت والی چیز نہیں جاتی. یہ استثناءات ہوتے ہیں، یعنی وہ عام طور پر یوں ہوتا ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے جو یہاں پہ بیان کر دیا گیا. تو بعض کو 40 سال کے بعد بھی عقل نہیں آتی، وہ جذباتی کے جذباتی ہی ہوتے ہیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. اس کی مثال ہے. اب دیکھیں، یہ دیکھیں قرآن بات سمجھاتا کتنا سادگی سے ہے. یہ اتنا فلاسفیکل مسئلہ ہے، یہ اگر کوئی ہمارے دور کا حکیم پڑھائے تو ہو سکتا ہے پوری کتاب لکھے اور میرے اور آپ کے پلے ایک صفحہ بھی نہ پڑھے. وہ اس میں سائیکالوجی کی ٹرمز آ جائیں گی اور پھر فلاسفی آ جائے گی، اور میں اور وہ کہے گا بہت علمی مضمون ہے. لیکن عالم پڑھتے رہیں، عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. قرآن نے عام آدمی کو بھی سمجھانا ہے، لہٰذا بہت سادگی سے سمجھا دیا. کمثل غیث، جیسے بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، اس سے ایک کھیتی اپجتی ہے، تو جس نے وہ کھیتی سینچی ہوتی ہے وہ اسے بھلی معلوم ہوتی ہے.
लहलाती है खेती, काश्तकार देख के दिल भाग भाग होता है उसका। आजबल कुफारा नबात हो सुम्मा यही जो, फिर वो अपने पूरे जोबन पे आती है। फतराहु मुस्फरन, तो तुम उसे देखते हो पीली पड़ जाती है। जो ही जोबन पे आई पीली पड़ गई। सुम्मा यकून खुतामा, फिर चूरा चूरा हो जाती है। ये एक साइकिल है जो तुम देखते हो हर साल, बल्कि हो सकता है साल में 2 दफ़ा देखो। जहाँ 12 मौसम हो तो शायद 12 दफ़ा भी देख लो, लेकिन ये कि आम तौर पे तो 2 दफ़ा तो देखो ही गए, खरीफ की फसल, और जो 2 दफ़ा तो आ ही जाता है। ऐसा ही एक तुम्हारी ज़िंदगी का भी साइकिल है। अब देखिए उसे जोड़िए कैसे है। वो जो शुरू के दिन है ना, खेल और तमाशे में बचपन जो गुजर गया, तो ये तो खेती उपची, जो जिसका घर है उसे अपने घर बच्चे हैं, कितने अच्छे चाहते, घूमते फिरते, उछलते कूदते, शरारतें करते, भले मालूम है। आज अबल कुफारा न बातों। सुम्मा यही जो, फिर वो जवानी को पहुंच गए। वो अपने उसमें खेल कूद जवानी, उसमें वो भी आ गया ना, वो जीनत और ज़ेबाइश और आराइश, वो सारी जवानी को पहुंच गए। उसके बाद जब ही बंदा, पहले तो खैर 40 साल के बाद जो शुरू होता था डिक्लाइन, अब लगता है उससे पहले इनकेशन के तो आजकल 12 साल की उम्र में ही लग जाती है। लेकिन ये कि बाकी भी देखें ना, जोड़ भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू हो जाते हैं, और कहीं मसल्स जो है ना वो उस तरह की ताकत नहीं रहती, तो पीली पड़ना, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, गोया खेती पीली पड़ना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि वो उतराई का सफ़र शुरू हो गया है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फरन, उसके बाद क्या होता है, मरना और कब्र में जाके फयकून खुतामा, फट के चूरा चूरा हो जाना। बस ये 60-70 साल में होता है, या 50-45 साल में, वो तुम्हारे सामने 3-4 महीने में हो जाता है। ये है लाइफ साइकिल आपका। वफिल आखिरा, और उस मोड़ के आगे कल आखरत, अजाबुन शदीदुन, सख्त अजाब है। व मगफिरतुम मिनल्लाह, या अल्लाह की तरफ से बख्शिश है, व रिजवान, या उसकी खुशनुदी। बस 2 ही नतीजे हैं, वहाँ मोड़ कोई भी नहीं है, मरला कोई भी नहीं है। फिर ज़िंदगी हमवार हो गई, या अजाब में हमवार हो गई, या जो है ना इनाम में हमवार हो गई, जन्नत में या दोज़ख में। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ये जिस बरतना सारा, ये सारा बर्तन है दुनिया का। यहाँ की ज़ेबो ज़ेबाइश, यहाँ का जवानी, यहाँ का मालो असबाब, ये सारा बतौर टिशू पेपर के आपने इस्तेमाल किया, छोड़ जाना है। तो दुनिया की ज़िंदगी सवाए धोखा, बरतने के धोखे के और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है एक गरूर तो वो है ना शैतान, और एक गुरूर ये दुनिया का साजो सामान है। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवन, बुताने वहमो गुमा, धोखा वहम और गुमान के बुत, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान होगा तो ये टूटेंगे नहीं, तो ये यही बुत हैं जिनकी पूजा होती है, सारी ज़िंदगी इन्हीं के लिए मेहनत होती है। अब अगर किसी को समझ आ गई, उसका विजन क्लियर हो गया कि ज़िंदगी उस मोड़ तक नहीं है, उससे आगे असल ज़िंदगी की इब्तिदा है। ये तो ज़िंदगी का दीबाचा है, हकीकी ज़िंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। उसका तर्ज अमल क्या होगा, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो, सबकत करो, अस्साबिकून अस्साबिकून को अब यहाँ से दूसरों से आगे निकल के पहुँचो अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्दुहा का अर्ज़ समाए वल अर्ज़, जिसकी वुस्सत आसमान और ज़मीन जितनी है। फैलाओ, ये कोई छोटा सा प्लांट नहीं है जिसमें तुम सबको घुसेड़ दिया जाए। ये बहुत वसी और अरीज़ जन्नत अल्लाह ने, ये सारी कायनात गोया तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए बनाई है, तुम्हें इनाम देने के लिए बनाई है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो बनाई गई है, तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं, दिल वाला ईमान, तस्दीक कल्बी वाला, और उस अल्लाह पर जिसका तारुफ कुरान ने कराया है, अपने खुद तराशिदा अल्लाह पर नहीं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, इस फ़ज़ल से अल्लाह नवाजता है जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। ये तसव्वुर आपके नुक्ता नज़र को तब्दील कर देगा। दुनिया की कुर्बानी देना आपके लिए आसान हो जाएगा, तब वो 2 तकाज़े पूरे करने मुमकिन होंगे। और अगर दुनिया के बारे में आपका नुक्ता नज़र ये वाला नहीं है, तो फिर तो आप वही इस तरफ उसका घर और इस तरफ मैं कहता वाली चक्कर हो, वह तरब्बसू वाला काम हो जाएगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, मा असाबा मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफ़ुसिकुम। अब यहाँ पे एक और हकीकत समझाई है, और ये भी बहुत अहम है कि दुनिया में नुकसानात भी होते रहते हैं। एक वो नुकसान है जो आप अल्लाह की राह में निकले, कोई बाजू कट गया, कोई और नुकसान हो गया, या पीछे नुकसान हो गया, होता है। जैसे बहुत से सहाबा शहीद हो गए, बाद लोगों को ख्याल आया अगर ना गए होते तो ना शहीद होते। हम सूरह आल इमरान में सारा कुछ पढ़ा है।
اب اس کی حقیقت بیان کی کہ دنیا میں جو حالات و واقعات انسان پر وارد ہوتے ہیں، ایک تو وہ خود کرتا ہے، ایک اس پر ٹپکتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یا بندہ مومن کا نقطہ نظر ہونا کیا چاہیے ان کے بارے میں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی مصیبت کا اصل چیز مطلب ہوتا ہے کوئی شے جو آپ پر پڑی، وہ مصیبت ہے۔ اصابہ یصیب ہوتے ہیں جیسے جو چیز لگنے والی چیز، چمٹنے والی چیز، وہ اصابہ یصیب ہیں، وہی مصیبت، یعنی جو چپکی، جو کے چمٹ گئی۔ فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی زمین کے اوپر، یعنی کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، دکان جل گئی، کوئی کھیتی ویران ہو گئی، انفسکم کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ ظاہر جب ہم اسے ظاہر کریں اس سے پہلے وہ ایک ریکارڈ پر موجود ہوتی ہے۔ آپ جتنا مرضی حکمت و دانش جتنی دوڑا لیں گھوڑے، آپ اس کا رستہ روک نہیں سکتے۔ وہ ایک طرف سے روکیں گے وہ دوسری طرف سے ظاہر ہو جائے گی، آپ بچ نہیں سکتے اس مصیبت سے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ آپ سمجھے میں یہ کام نہیں کروں گا تو نہیں آئے گی، نہیں پھر بھی آئے گی۔ ایک دو وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ابھی یہاں تھے پتہ نہیں ہیں یا نہیں، تو وہ ایک بات پہ مجھے بتا رہے تھے، ایک وقت میں نے ایک خواب دیکھا نا کسی بندے کے بارے میں کہ یہ نقصان دہ بندہ ہے، تو میں نے جب اس کا فیصلہ کیا تو اپنے اس خواب کی بنیاد پر نہیں کیا، جو بھی ظاہری حالات تھے اس کی بنیاد پر کیا، بعد میں وہی کچھ ہوا جو خواب میں دیکھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر میں ہوتا نا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا، میں تو اپنے خواب کے مطابق سیدھا کام کرتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کر بھی لیتے، وہ دوسری طرف سے آ جاتی، وہ نہیں ٹلا کرتی، اور جب دوسری طرف سے آتی ہے تو وہ زیادہ، یہ تو اللہ نے آپ کے لیے تیاری کرا دی نا، ذہنی طور پہ ہم کر دیا، ایک اشارہ دے دیا کہ اب یوں ہوگا۔ اب وہ تحمل چاہیے، وہ تحمل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو یہ ہو، پھر بھی آپ اپنے آپ کو رضائے رب کے آگے سرنڈر کریں، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پہلے سے اندازہ کرا دیا۔ اب اگر آپ نے یہاں پہ آگے اس کے بند باندھنے کی کوشش کی تو وہ جس طرف سے آئے گی اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ناگہاں ہوگی، اچانک ہوگی، ناگہاں ہوگی، تو وہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ شاک میں چلے جائیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کو اگر پتہ بھی ہو کیا ہونا ہے تو پھر بھی آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جو بتائی گئی کہ آپ نے اگر فرض کریں کوئی درخت کاٹ لیا تھا، اس پہ قلم لگانی تھی، اور ادھر قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ اپنا کام کرو، وہ اللہ کا کام ہے اسے کرنے دو، آپ اپنا کام کرو، آپ اس کے اوپر قلم لگاؤ۔ اس کے برعکس میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، وہ اس سے بات سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک صاحب نے سلیمان علیہ السلام سے کوئی فرمائش کر کے تو ان سے یہ کہا کہ جی مجھے پرندوں کا جو ہے نا علم بولی بولنا سکھا دیں، تو وہ انہوں نے کہا یار تمہیں نقصان ہوگا، یہ تمہارے فائدے کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی ضد کر کے لے لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے گا۔ گھر گیا تو کتا جو تھا نا وہ مرغے کو کھانے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ مرغا اسے سمجھا رہا تھا کہ تم مجھے نہ کھاؤ کیونکہ میرے کھانے سے تمہارا پیٹ 2 دن بھرے گا۔ وہ کہا یہ مالک بہت کنجوس ہے، ہمیں دیتا ہی کچھ نہیں، تو میں بھوکا مروں تو تو مر، تو کم از کم میرا پیٹ تو بھرے گا۔ وہ کہتا ہے یار صبر کر، اس کی بکری مرنے والی ہے تو دونوں کھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا بکری مرنے والی ہے، اس نے کسائی بلا کے بکری بھیج دی۔ تیسرے دن کتا جو ہے نا پھر مرغے کے گرد ہو گیا، اس نے کہا وہ تو بھیج دی، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کرو، گائے مرنے والی ہے۔ خیر گائے بھینس ایک ایک کر کے بیچتا گیا، آخر میں مرغے نے کہا ہم دونوں آزاد ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے یہ مرنے والا ہے۔ اب اس کی باری لگ گئی ہے، وہ دوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ جناب وہ مجھے بچائیں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ تو نہیں ٹل سکتا، کدھر جاؤ گے؟ اس نے کوئی فرمائش کی کہ بہت کسی دور جگہ، بلکہ ادھر کوئی اسرائیل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے، اسے گھور رہے تھے، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ انہوں نے اسے کہیں دور، کہیں اس وقت سمجھے کہیں اسکینڈینیویا میں پھینک دیا۔ تو ادھر جب جو ہی پہنچا تو اوپر سے اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ تو اس نے پوچھا مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران تھا کہ روح تیری میں نے ادھر قبض کرنی ہے، تو ادھر کیا؟ تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے، آپ اس تکوین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے۔ وہاں آپ نے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کل میت فی عید الغسال، آپ نے آپ کو میت بنا دو جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ تو اس تکوین کی سطح پہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ یوں رکھو، رضا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، رضائے رب پہ راضی رہیں۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک،
خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا. یہ ذرا لمبا قصہ ایک اور بھی ہے. کسی بندے کو نا وہ پتہ چل گیا کہ بھائی جب اسرائیل علیہ السلام وہاں وہ کوئی غریب تھا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے کہا بھائی تو جہاں کوئی بندہ بیمار ہو تو اگر تو دیکھے نا اسرائیل علیہ السلام اس کے سرانے والی سائڈ پہ کھڑے ہیں تو پیشن گوئی کر دینا، بچ جائے گا، نہیں مارا جائے گا، اور پانتی والی سائڈ پہ کھڑے ہوں تو کہنا کہ بچ جائے گا، تو تمہارا روزگار چلتا رہے گا. اب جب اس کی اپنی باری آئی، اسرائیل علیہ السلام آ کے سرانے کی طرف کھڑے ہوئے، انہیں چھلانگ لگائی تو پانتی کی طرف ہو گیا، وہ ادھر آئے وہ پھر سرانے کی طرف ہو گیا. گھر والوں نے سمجھا پاگل ہو گیا ہے، سب نے مل کے پکڑ لیا، تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام کیا. تو یہ چیزیں اصل میں ہوتے کہانیاں ہی ہیں، لیکن اس سے وہ تقدیر کیسے عمل پیرا ہوتی ہے اس کی تھوڑی بہت آپ کو سمجھ لگے گی. لہذا یہ پہلے سے کتاب میں ہے، یہ ٹلتا نہیں. آپ کی حکمت لڑانے سے یہ چیزیں ٹل نہیں سکتی، یہ ہو کے رہنا ہے. اب کسی حکیم کو پتہ لگ جائے کہ بھائی چلیں رزق تو ہمارا لکھا ہوا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھاؤں تو عمر کچھ بڑھ جائے گی، وہ ہو سکتا ہے لکھا ہی تھوڑا ہو تو کھاؤ، چلیں جتنا بھی کھایا جاتا ہے، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو سمجھ لو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تمہارے لیے یہ حساب کتاب بہت مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکلے گا اس کا افسوس نہیں کرو گے. تمہیں پتہ ہے یہی تقدیر تھی، میں اپنی پلاننگ سے اسے بچا نہیں سکتا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا. ولا تفرحوا بما آتاکم، جو مل جائے اس پہ اتراؤ نہیں. یہ تمہارے ناخن تدبیر کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو مل گیا. نہیں تو کتنے لوگ ہیں جوتیاں چٹکھاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بھی بخیلی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کہیں مشورہ دیتے ہیں، مت خرچ کرو کل کام آئے گا، اولاد کے لیے بچا کے رکھو. یہ جو ہے نا یہ وہ رویہ ہے. اللہ چاہتا ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ دگنا چگنا کر کے دے گا. اچھا اس کو ذرا جوڑیں کہ ان مصیبتوں کے روکنے کا ذریعہ بھی صدقہ خیرات ہے. اس مصیبت سے بھی نقصان ہونا تھا نا، آپ نے والنٹیئرلی وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ نقصان ٹل گیا. نہیں دیا بچا وہ تو اللہ نے پھر بھی لے لینا ہے کسی اور طریقے سے. جوڑ اس کے ساتھ یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو کوئی منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے بے نیاز بھی اور خوبیوں والا بھی. اب آیا آخری سوال، کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ نہ رہے اور مقصد بھی اللہ کا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اس دنیا کی خاطر اللہ کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ. یہ امتحان ہی محض امتحان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مقصدیت رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ جو سورہ رحمان میں آیا تھا نا میزان عدل، ٹھیک ہے نا، ظالم لوگ اس میزان عدل میں تفاوت کر کے فساد پیدا کر دیتے ہیں. اللہ والوں کا کام ہم نے پڑھا تھا کونوا قوامین بالقسط، انصاف والے بن کے کھڑے ہو. اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اس نظام عدل کو لانے کے لیے ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی. تو وہ تمہاری جان کے بھی در پہ ہو جائیں گے، وہ تمہاری نوکری کو بھی جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، وہ تمہارے کاروبار کو بھی آگ لگانے کے در پہ ہو جائیں گے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے یہ سب کچھ لگاؤ. لہٰذا اگلی آیت میں اصل میں یہ بات آئی کہ دیکھو لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے بھیجے اپنے رسول، بالبینات، انہیں معجزے دے کے بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب اتاری. اور کتاب کا مطلب کیا ہے؟ احکام، کمانڈمنٹس. والمیزان، اور میزان اتاری. یہ سورہ شورى میں بھی آیا تھا اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان. سورہ رحمان میں بھی ہم نے پڑھا والسماء رفعہا ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. اور ایک یہ جو اللہ تطغوا فی المیزان انسانوں کی میزان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اتاری ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہم نے یہ سورہ توبہ میں بھی پڑھا اور سورہ فتح کے آخر میں بھی پڑھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. الہدی یہاں کتاب اور بینات کا بدل ہے. اور وہاں پہ اگلا لفظ کیا تھا؟ والدین الحق، سچا دین دے کر. اس کی جگہ پہ یہاں میزان کا لفظ ہے. تو وہ جو اصول ہیں جس میں عدل قائم ہوتا ہے، وہ ایک تھا نا دین اور ایک ہے شریعت.
تو دین در حقیقت میزان عدل ہے، شریعت اس میزان عدل کو پروٹیکٹ کرنے والا قانون ہے۔ قانون سازی ہوتی سسٹم کے تحفظ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا بینات دے کر، کتاب دے کر، احکام دے کر، اور ایک میزان عدل اجتماعی دے کر۔ آج اس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سسٹم آف سوشل جسٹس دے کر، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، قسط پر کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ آپ کو یاد ہے کونوا قوامین بالقسط والی بات، انصاف پر کھڑے ہو اور للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ کیوں؟ اللہ خود قائم بالقسط ہے، وہ بھی انصاف پر کھڑا ہے، تو تم اللہ والے تب بنو گے جب دنیا میں قسط، انصاف اور عدل کا نظام قائم کرو گے۔ یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے۔ کون ہے دنیا میں جو انصاف پسند نہ ہو، یعنی کم کرتا ہو نہ کرتا ہو لیکن انصاف کو پسند ضرور کرے گا؟ یہ ساری دنیا کس شے کی متلاشی ہے؟ عدل کی متلاشی ہے۔ یہ والٹر اور روسو کے پیچھے لوگ کیوں چلے تھے؟ عدل کے لیے چلے تھے۔ مارکس سے پیچھے کیوں چلے؟ عدل کے لیے چلے۔ ہے کس کے پاس، کس کے صندوق میں بند؟ مسلمانوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اللہ اور رسول کے مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ ساری نوع انسانی کے بھی مجرم ہو، اور اوپر سے کام وہ کہ دنیا نزدیک کرنے کے بجائے دور بھاگے۔ 30 سال وہ عدل والا نظام چلا ہے، ریاست ماں جیسی، اس کے بعد تو آپ کی بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی نا۔ اس سے لوگ مثال پکڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے، اسے آئیڈیل مان کے اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور آج بھی اگر بات آپ اسی کو دوبارہ لانے کی کریں تو لوگ تو ڈریں گے نا۔ تو یہ سزائیں، یہ کوڑے، یہ ساری باتیں جس نظام کے تحفظ کے لیے تھی اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ عدل ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر۔ قربانی اس کو لانے کے لیے دینی ہے، ہر شے اس پر قربان کرنی ہے۔ دنیا میں مقصد یہ ہوگا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ سارا قرض بنے گا، یہ ساری محنت قرض بنے گی، یہ سارا جو آپ نے اس راہ میں لگایا وہ سب قرض بنے گا۔ اس کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کی صورت میں دے گا، کہ آپ نے میرے دین کے لیے اپنا سب کچھ وا دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو آپ کے لیے وہ بدلہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ اس لفظ کو اگر سمجھیں تو اسی آیت کی طرف واپس جائیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر وہ مذہبی اس کا معنی کریں گے نہیں سمجھ آئے گی۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کبھی آپ کے لیے رستہ خالی نہیں کرے گا، وہ تبلیغ سے نہیں مانے گا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اور مرد ناداں کون ہے؟ جس کا دل سخت ہے۔ کیوں ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ تو جنہوں نے مفادات کا سارا یہ کھیل بنایا ہوا ہے، وہ کیسے آپ کے لیے رستہ چھوڑ دیں گے؟ آپ نمازیں پڑھنے کی کہیں وہ داڑیاں رکھ کے چل پڑیں گے، آپ وہ کوئی اس طرح کے اور بات کریں جو عمرہ کرنے کے کہیں تو وہ آپ کو مفت لے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ چل سکتا ہے؟ نظام عدل قائم کرنے کی بات ہے تو ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے۔ یہ دین شعیب علیہ السلام نے پیش کیا تو نہیں قبول ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو نہیں قبول ہوا، آپ پیش کرو گے تو کیسے قبول ہو جائے گا؟ تو وہ پسند نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو اب کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، گھروں سے نکالے جاؤ گے، تبعیاں ہوں گی۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا، اچھا یہ کام محبت جب تک عشق نہ بن جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیوانگی ہے، اسی لیے وہ کہتے تھے پاگل ہیں۔ تو یہ جنون ہوگا تو چلو گے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ میں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ سمجھ تو آ گئی ہے یہ کام کرنا ہے، لیکن قدم بڑھانے کے لیے پاگل پن درکار ہے۔ عشق کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، کیونکہ عشق میں بندہ پاگل وہ جو نا وہ ایک گم ہو جاتا ہے نا، اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ بھی انتظار سحر میں۔ عقل و شعور کا ایک استعمال ہے کہ راستہ دیکھیں کدھر سے جانا ہے۔ چلنے کے لیے عقل و شعور رکاوٹ بنتے ہیں، یار رات ہے آرام کرو، صبح دیکھیں گے روشنی ہوگی، حالات سازگار ہوں گے، پھر چلیں گے۔ وہاں عقل و شعور بریک بن جاتا ہے۔ اب دیوانگی چاہیے۔ یہاں بھی اقبال ایک بات کر رہے ہیں نا، گزر جہاں عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، دکھائے گا یہ کہ یہ رستہ ہے، چلنے نہیں دے گا، چلنے کے لیے دیوانگی چاہیے۔
تو یہ ہے جی، اس لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. بہت ہی سادہ بات وہ ہے جو کہ بلے شاہ نے کہی ہے، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو 5واں آیا نہیں پتا. ہاں ڈنڈا، ہاں وہ لوہا بھی اتارا ہے اللہ نے ساتھ. حالانکہ کتاب کے ساتھ لوہے کا بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن اگر نظام عدل قائم کرنا ہے تو یہ تعلق ہے اس کا. اور اب دیکھیے امتحان کیا ہے. دنیا امتحان ہے تو کیا امتحان ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. اس طاقت کو ہاتھ میں لے کے اب یہ ہے کہ وہ اس کی مددگار بن کے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، اپنے وطن کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ سب سے بڑا ہو جائے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے تکبیر کا مطلب، یہ ہے وہ تکبیر. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مسلک مردان خود آگاہ، او خدا مست، اللہ کے جنون میں خدا مست، مستی. یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ان اللہ قوی عزیز، باقی اللہ خود بہت طاقتور ہے، زبردست بھی ہے، وہ کرنا چاہے خود، لیکن تمہارا امتحان اس میں ہے. اب پچھلی آیت کے ساتھ جوڑو، نہیں بھی دو گے تو کہیں اور سے مصیبت آ جائے گی. کوئی ہلاکو خان مسلط کر دے گا، کوئی چنگیز خان آ جائے گا. اب ہمارے سر پہ مودی چڑھا کھڑا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہم نے نوح کو بھی بھیجا، و ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی ہی اولادوں میں ہم نے کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو اب بھی ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کی اب نافرمانوں کی ہو چکی ہے، اس مشن کو بھول گئے ہیں. وہ اور دندوں میں وہ خود اپنے مفادات بنا لیں، بلکہ مذہبی مفادات بنا لیے ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے انہی کے قدموں پر، انہی کے آثار پر اور اپنے رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور انہی کی راہ پہ چلایا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ان کو انجیل دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو ان کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں ہم نے رافت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی. اب یہ دیکھیں، جہاد و قتال کا مطلب سخت دلی نہیں ہے، لوگوں کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ مجبوری ہے. رافت بھی ہونی چاہیے، نرمی بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے. جنگ آخری چارہ ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو انویٹیبل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے اس کی بدعت انہوں نے خود تلاشی، ہم نے نہیں ڈالی انہیں. کیوں یہ رہبانیت کی طرف گئے؟ اس لیے گئے کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر نہیں مسلط کی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو اس کی رعایت نہیں رکھ سکے جیسے کہ اس کی رعایت کا رکھنے کا حق تھا. کیوں؟ یہ ہوا کیا؟ اللہ کی شدید محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی راہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلا جائے. اب شدید محبت تو ہیں، رستہ بلاک ہے، آپ جا نہیں سکتے، گنجائش نہیں ہے، کام کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اس شدید محبت کے تحت آپ جا کے دنیا سے کٹ کے جنگل میں بیٹھ جائیں گے. ایک یہ ہے دنیا میں رہ کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا. وہ گنجائش نہیں نکلی، آپ وہاں سے نکلے، اس دنیا سے بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ کر کے جا کے جنگل میں بیٹھ گئے، اللہ کی تسبیح شروع کر دی. وہ اب سمجھ میں آئے؟ یا وسعت اخلاق والی بات اور وہ تسبیح و مناجات والی بات. تو سوسائٹی سے کٹ کے یہ اپنے کو تو مشکل میں ضرور ڈالا، اس سے زیادہ مشکل میں ڈال دیا، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ جو امپیکٹ آپ کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پڑا. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی محبت ڈائیورٹ کدھر ہو جاتی ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن پہ کون رکھے گا؟ قرآن رکھے گا. قرآن سے کٹ کر محبت پیدا کرو گے تو وہ ڈائیورٹ ہو کے اس طرف جائے گی. یہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. پہلے تو وہ تقاضا تھا نا کہ جی ایک طرف اس کا گھر ہے تو دوسری طرف میں کہتا ہے، دو برائیوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا تھا کدھر جائیں. اب ایک نیا تقاضا کھڑا ہو گیا، ایک طرف اس کی محبت ہے اور ایک طرف یہ تپتی راہیں ہیں. دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن،
بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے. اب اللہ سے کٹ کر مخلوق سے بڑھنا، طبیعت پر وہ تقدر برداشت کرنا، وہ جو میں نے لا یسمعون فیہا لغوا کے ذیل میں بیان کیا تھا، یہ دل نہیں کرتا. اللہ کی یاد میں بڑی لذت ہے. اقبال نے بھی کہا نا، اس لذت کا ذکر کیا ہے کہ وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو جب اللہ سے آشنائی ہو جائے وہ ایسا مزہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ایک کوئی لیکچرز میں اقبال نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بڑے صوفی بزرگ تھے، شاید رشید احمد گنگوئی تھے وہ یا کوئی کون تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی تھے جو آسمان پر گئے، اللہ سے ملے، واپس آ گئے. اگر میں ہوتا خدا کی قسم واپس نہ آتا. اب میں اسے بیلنس کرتا ہوں ایک مثال سے، عام سی مثال ہے. یہ تو کافروں کو بھی گھر والوں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے نا، بچوں سے، بیوی سے، سب کو محبت ہوتی ہے. ان کو چھوڑ کے سعودی عرب نہیں جایا جاتا. کیوں جاتے ہیں؟ ان کی خاطر جاتے ہیں. لیکن بہرحال پارٹنگز تو پینفل تو ہوتی ہے. تو بعض اوقات کسی بڑے پروجیکٹ کام کے لیے کوئی چھوٹی سی قربانی دینی پڑتی ہے، ایک عارضی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے پوری زندگی کو ایک اچھے ڈگر پر ڈالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امتحان یہ بھی لیتا ہے کہ تم اس کی محبت میں کھو پکڑتے ہو یا یہ کہ اس کی محبت میں جا کے مرد میدان بنتے ہو. پھر باقی آخرت میں بہت محبتوں کا فرصت کے دن رات ملیں گے، اور لو لگا لینا، بیٹھے رہنا تصور جانا کیے ہوئے. بے شک اوروں کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، نو پرابلم، وہ ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. مرضی ہے تمہاری، ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو. فما رعوها حق. اچھا یہ بھی اگلی بات بھی، آپ فطرت سے نہیں لڑ سکتے. رعایت کیسے کرو گے؟ 4 بندے کر لیں گے، 15 پھر وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے کیا. آج کل ہمارے والے کرتے ہیں. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. تو ان میں سے جنہوں نے بہرحال جیسے بھی اوکھے سوکھے ہو کے وہ کام کر لیا، ان کو اجر دیا ہم نے. مشکل کام تھا، اور ان کے لیے چونکہ حالات بند بھی تھے، ممکن نہیں، 11-12 آدمی تھے، اور دوسری طرف یہودیت کا جبر تھا، لہذا وہ ان کو اللہ نے ایک گنجائش بھی دی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اکثریت ان کی نافرمانوں کی تھی. اب اسی بات کو لے کے آ جائیں جو دور ملوکیت میں اگر حضرت حسین نہیں بچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کھڑے ہوئے انصاف کی خاطر، اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، جو بھی کہتے ہیں نا ان کا حق تھا، وہ آج بے شک ان کے ہمدرد بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی توہین کا مرتکب ہوتے ہیں. اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہ کوئی نہ حق ہے بنی ہاشم کا کہ خلافت ان کی ہے، کسی کا حق ہے بھی نہیں، نہ ہی وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ اللہ کا حق ہے اور ہر مسلمان پر ہے. لیکن جب اس کی گنجائش نہیں رہی تو اس وقت اگر کچھ لوگوں نے علیحدہ ہو کے تو کوئی جو ہے نا خانقاہیں بنا لی تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، جیسے عیسائیوں کے لیے نکلی. آج کس منہ سے، جب کہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، تو کوئی کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اکثریت تو ان کی بھی پھر گندے کاموں میں ملوث ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ. اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم. اب یہ رسول آ گئے نا، اللہ کا نیا ریپریزنٹیٹیو آ گیا ہے، سفیر جیسے سفارت خانے میں نیا آتا ہے، تو اس طرح یہ اب ان کو ماننا پڑے گا آپ کو. یؤتکم کفلین من رحمتہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصوں سے تمہیں نوازے گا، وہ پہلے والا ایمان اور یہ نیا والا ایمان. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا. تمہیں وہ روشنی عطا فرمائے گا، تمشون بہی، جس کی روشنی میں تم دنیا میں بھی چلو گے. ایک آخرت میں چلنا ہے، دنیا میں بھی یہ بصیرت اللہ تمہیں عطا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. اس لیے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل میں اب ان کا کوئی حصہ ہی نہیں رہا. اللہ نے ابھی بھی تمہارے لیے رحمت کا دروازہ رحمت للعالمین کے ساتھ وابستگی کی صورت میں کھلا رکھا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. اور یہ جو اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں. یؤتیہ من یشاء. وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے.